یہ میں معاف نہیں کروں گا. اور نوجوانوں کو کہا تمہاری اور کمی کوتاہی معاف ہے، لیکن دین کے بارے میں تمہاری سستی میں معاف نہیں کروں گا، دین کے بارے میں تمہاری کوتاہی میں معاف نہیں کروں گا. بوڑھوں کو بولا کہ بوڑھو تمہاری تقصیرات ہیں، کمیاں کوتاہیاں معاف کر دوں گا، لیکن تمہارا دنیا سے محبت میں معاف نہیں کروں گا. علماء کو فرمایا او علماء کی جماعت تمہاری اور کمی کوتاہی میں معاف کر دوں گا، لیکن دنیا کا لالچ اور طمع اگر تمہارے اندر ہوگا یہ میں معاف نہیں کروں گا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جس نے تفسیر کبیر لکھی ہے، اتنی بڑی تفسیر کہ جس کی اتنی جلدیں ہیں کہ آدمی اس کو ساری زندگی بیٹھ کر کے پڑھنے لگ جائے پورا نہیں کر سکتا. اس نے تمام تفسیر میں عقلی دلائل زیادہ دیے ہیں. وہ کہتا ہے پہلے مسجدیں جو ہے وہ مٹی کی ہوتی تھی، علماء سونے کے ہوتے تھے. اب علماء مسجدیں سونے کی ہو گئی، لوگ پیسے لگا رہے ہیں مسجدوں پر، لیکن مولوی اور عالم مٹی کے ہو گئے. تو عالم کی ہر چیز معاف ہے، اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا، لیکن دنیا کے ساتھ محبت اور دنیا کی طمع اور لالچ میں معاف نہیں کروں گا. اور اسی طرح یہ عابدوں کو کہا جو عبادت کرنے والے ہیں کہ تمہاری عبادات میں کمی کوتاہی ہوگی معاف کر دوں گا، لیکن اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لینا، دوسروں کو حقیر سمجھ لینا، یہ میں معاف نہیں کروں گا. تو میرے محترم بھائیوں، آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کے اپنے آپ میں ہم تھوڑا دیکھ لیں ہم کون سی جماعت میں ہیں اور ہمارے اندر کون سی کمی ہے. یعنی مالدار کی پکڑ وہ بخل میں ہے، غریب کی پکڑ تکبر میں ہے، عورت کی پکڑ بے حیائی اور زبان درازی میں ہے، بوڑھوں کی پکڑ دنیا کی محبت میں ہے، نوجوان کی پکڑ سستی اور کائلی میں ہے، اور عابد کی پکڑ یہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنے میں ہے. علماء کی پکڑ دنیا کی محبت اور طمع اور لالچ میں ہے. تو آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کے ہم کون سی صف میں کھڑے ہیں؟ کیوں ہم دنیا کے اسباب اب اختیار کریں لیکن دنیا کے اسباب کے ساتھ گناہوں کو دھکا دے دیں؟ دنیا کا اپنے دنیا کی لالچ اور طمع ہے اس کو دور کریں. گناہ کی وجہ سے انسان کے تمام نیکیاں برباد ہوتی ہے. سکندر رومی ایک عالم کے پاس آیا، بہت بڑا بادشاہ تھا. تو ایک آدمی نے عالم کو بولا عالم صاحب یہ سکندر رومی آئے ہیں اور یہ ایسا بادشاہ ہے جس نے ملک پر ملک فتح کیا ہے، علاقے پر علاقے فتح کیے ہیں، اس کا اکرام کرو. اس نے کہا یہ بادشاہ تھوڑی ہے، یہ تو خواہشات کا غلام ہے. اس کی خواہش کہتی ہے ملک لے لو تو لے لیتا ہے، اس کی خواہش کہتی ہے لوگوں کو قتل کرو قتل کر دیتا ہے. بادشاہ تو میں ہوں جس نے اپنے خواہشات کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا ہے اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. تو اصل بادشاہ زمینوں کا اور ملکوں کا مالک نہیں ہوتا ہے، اصل بادشاہ خواہش کو اپنے نیچے دبا کر کے وہ اصل بادشاہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنا النفس، اصل مالدار وہ ہے، اصل بادشاہ وہ ہے جس کی دل میں بادشاہی ہو، جس کا دل مالدار ہو. پھر سکندر رومی